حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا؟ تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔
میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغاذا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئیں، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے۔ کہتی ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے؟ فرمانے لگے مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا، اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے،
یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر،
اے मालिक वो मेरे कब्जे में थी। ए अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गाँव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राज़ी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की हैं, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों, मजबूरों, कमज़ोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह करम के सवाली हैं, उनके सदके तू रहम फरमा, तू करम फरमा।